رانی پور ایک خوبصورت سا گاؤں تھا۔ یہاں کے لوگ امن امان سے رہتے تھے، لیکن جب بھی گاؤں میں کوئی عجیب واقعہ پیش آتا تو یہ واقعہ چھپتا نہیں تھا۔ اس گاؤں میں ایک خوبصورت ترین عورت ساجدہ رہتی تھی۔ اس کے شوہر کا نام رشید تھا۔ رشید اس عورت سے بہت ہی زیادہ پیار کرتا تھا، لیکن یہ عورت اس کے پیار کو ہمیشہ نظر انداز کر دیتی تھی۔ رشید سارا دن کھیتوں میں ہل چلاتا تھا اور کھیتوں میں کام کرتا رہتا تھا۔ وہ سارا دن مصروف رہتا تھا اور شام کو گھر واپس آتا تھا، جب کہ ساجدہ گھر سنبھالتی تھی اور گھر کے چھوٹے بڑے کاموں میں مصروف رہتی تھی اور گھر کی دیکھ بھال کرتی تھی۔ ساجدہ کی بہت ہی خوبصورت ترین بہن تھی جس کا نام فوزیہ تھا۔ فوزیہ ایک انتہائی خوبصورت ترین اور پڑھی لکھی لڑکی تھی جو کہ شہری ماحول میں رہنا پسند کرتی تھی۔ اس کی ایک بہت ہی امیر گھرانے میں شادی ہو گئی۔ اس کا شوہر بہت ہی پڑھا لکھا، ہینڈسم اور خوبصورت تھا اور ان دونوں کی شادی ایک محل میں ہوئی، کیونکہ لڑکا بہت ہی زیادہ امیر تھا اور اس کی شادی بہت ہی دھوم دھام سے ہوئی۔ لیکن فوزیہ کا شوہر فوزیہ کی بجائے اپنی سالی ساجدہ میں بہت زیادہ دلچسپی رکھتا تھا، جو کہ رشید کی بیوی تھی اور یہ بھی انتہائی خوبصورت تھی، لیکن شادی شدہ تھی۔ وہ اکثر اوقات اس سے ملنے آ جایا کرتا تھا اور وہ اس سے ہر روز بہت دیر تک باتیں کرتا رہتا تھا۔ ایک دن جب رشید کسی کام سے شہر گیا ہوا تھا تو فوزیہ کا شوہر ساجدہ کے گھر آیا اور اس سے گپیں شپیں لگائی اور دونوں نے چائے پی۔ پھر باتوں باتوں میں فوزیہ کے شوہر نے ساجدہ کا ہاتھ پکڑا اور اسے کمرے میں لے گیا، تو پھر دونوں کے درمیان ناجائز تعلقات قائم ہو گئے اور دونوں بہت عرصے تک یہ ناجائز تعلقات جاری رہے۔ جب بھی رشید کھیتوں میں جاتا تو فوزیہ کا شوہر ادھر آ جاتا اور دونوں غلیظ کام شروع کر دیتے تھے۔ رشید کو اس بات کا پتہ نہیں تھا کہ اس کی بیوی اس کی پیٹھ پیچھے کیا کرتی ہے۔ سب گاؤں والوں نے یہ بات فوزیہ کے کانوں میں ڈالی، لیکن فوزیہ نے کہا کہ میں اس وقت تک کسی کی بات پر یقین نہیں کروں گی جب تک میں یہ سارا کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں لیتی۔ تم سب لوگ جھوٹ بول رہے ہو، میری بہن پر تہمت لگا رہے ہو۔ ایک دن جب فوزیہ اپنی بہن کے گھر اپنی بہن سے ملنے آئی تو کیا دیکھتی ہے کہ اس کا شوہر اس کی بہن کے ساتھ غلیظ کام سار انجام دے رہا تھا۔ تو اس طرح فوزیہ نے ان دونوں کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا اور ان سے کہا کہ تم دونوں نے میرا گھر برباد کر دیا ہے۔ اور یوں فوزیہ کے سامنے لوگوں کی کہی ہوئی بات سچ ثابت ہوئی۔ اور یوں رشید نے غصے میں آ کر ساجدہ کو بازو سے پکڑ کر گھر سے باہر نکال دیا۔ ساجدہ اب وہ گاؤں چھوڑ کر اپنا سارا سامان لے کر کسی دوسرے شہر کی طرف نکل پڑی اور ایک شہر میں جا کر آباد ہو گئی۔ لیکن وہ جب وہاں پہنچ گئی تو کچھ عرصہ گزارنے کے بعد اسے خیال آیا کہ اس کی ذرا سی غلطی نے کس طرح اس کا گھر تباہ و برباد کر دیا ہے۔ ادھر فوزیہ اور اس کے شوہر کے درمیان بھی خوب جھگڑا ہوا اور وہ ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے رہے۔ آخر کار فوزیہ نے اپنے شوہر کی حرکتوں سے تنگ آ کر اس سے خلا لے لی اور علیحدہ ہو گئی۔ فوزیہ کا شوہر کافی حد تک بدنام ہو چکا تھا اور وہ شرم کے مارے گھر سے باہر نہیں نکلتا تھا۔ ہر وقت پریشان حالت میں گھر میں چہل قدمی کرتا رہتا تھا اور گھر کے باہر ہرگز نہیں رہتا تھا اور اس نے اپنے آپ کو گھر میں قید کر لیا تھا۔ تو دوستو، اس کہانی سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اچھے کام کا ہمیشہ اچھا صلہ ہوتا ہے اور برے کام کا ہمیشہ برا صلہ ہوتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں اور ویڈیو کے حوالے سے کامنٹ ضرور کریں۔